وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کالج میں ایک پروفیسر آیا جو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا تھا، پیارا تھا، خوبصورت تھا کہ کالج کی ساری لڑکیاں ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ان میں سے وہ بھی ایک تھی، وہ بھی ان کو پسند کرنے لگی، دل سے چاہنے لگی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، ان کو دیکھتے دیکھتے دل میں خیال آیا کہ ان کا نمبر لے کے ان سے بات کی جائے۔ شروعات میں نے ہی کی تھی۔ ان کا نمبر لیا، ان سے بات کی، ان کو بتایا کہ آپ سارا دن اس کالج میں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو مسکراتے ہوئے جواب دیا، وقت آنے پر بتا دوں گی، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو پروفیسر نے بولا، آپ اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ میرے آفس میں آنا، میں پہچان جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی، اپنی دو چار سہیلیوں کے ساتھ ان کے آفس میں چلی گئی، ان سے ملاقات کر کے واپس آ گئی، لیکن ان کو پتہ نہ چل پایا کہ وہ میں ہوں یا نہیں۔ پھر شام ہوئی، بات ہوئی تو پوچھا، آپ آئی نہیں آفس میں نے مسکراتے کہا، میں آئی تھی نا، بٹ آپ کو پتہ نہیں چلا، میری کچھ سہیلیاں میرے ساتھ تھیں۔ انہوں نے بڑی مسکراہٹ سے پوچھا، ان میں سے کون تھی آپ؟ میں نے بھی مسکراہٹ سے جواب دیا، جب پہچاننا ہوا پہچان جائیں گے، وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ان کو آہستہ آہستہ سمجھ لگ رہی تھی کہ میں ان کو پسند کرنے لگی ہوں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، ان کے ساتھ بات کی ہوئی، جو وقت تھا، گزرا ہوا وقت تھا آفس میں، کالج میں، وہ راستے میں میں گزرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، مسکراتی ہوئی گھر آ جاتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ میں آفس میں گئی، ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کیسی ہیں آپ؟ تو میں نے مسکرا کر بتایا تو تھا آپ کو۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے مسکرا کر کہا، ارے ہماری بات ہوتی ہے نا، کال پہ، میسیج پہ، بھول گئے آپ، میں وہی ہوں۔ ان کی مسکراہٹ نے کچھ آنس نہیں کیا، سمپل سا وہ مسکرائے اور میں چلی آئی۔ سارے راستے ان کی مسکراہٹ میرے چہرے کے سامنے تھی، مجھے اچھی لگی ان کی مسکراہٹ۔ سوچتے سوچتے یوں ہی سارا راستہ بیت گیا۔ اگلا دن ہوا تو میں نے اظہار محبت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ الفاظ نہ نکل پائے جو میں اظہار محبت کے لیے استعمال کرتی۔ میں ان کی عزت کرتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، یہ بات کیسے ان کو جتلاتی، کیسے ان کو بتاتی، وہ میرے استاد تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کالج کا آخری دن تھا، ہماری پارٹی تھی، آخری دن تھا، پارٹی تھی، خوش تھی پارٹی کی وجہ سے، لیکن مایوس تھی کہ میں چلی جاؤں گی کالج سے، مجھے دوبارہ سر نہیں ملیں گے، انہیں دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر دوبارہ سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے اظہار محبت کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے کی بہت زیادہ، لیکن میرے سے نہیں ہو پایا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ مجھ میں اچھا دوست ڈھونڈنے لگے تھے، لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ کالج سے تو چلے گئے، میسیج پہ ہماری بات ہوتی تھی، کال پہ ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری اسلام آباد جاب لگ گئی ہے، رہائشی وہ لاہور کے تھے۔ مجھے ان کی جاب کی خوشی تو ہوئی، لیکن زیادہ خوشی نہ ہوئی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ وہاں جا کر مصروف ہو جائیں گے، زیادہ کام ہوگا، مجھے وقت نہیں دے پائیں گے۔ پر بہرحال جانا تو تھا انہیں، سو چلے گئے۔ ان کی خوشی میں میں نے اپنی خوشی کو دیکھا اور چپ چاپ رہی، لیکن پھر بھی دل میں آیا
کہ یا اللہ کچھ ایسا معجزہ ہو جائے، کچھ ایسا کرشمہ ہو جائے کہ جو میں چاہتی ہوں وہ چاہنے لگے، جو میرے دل میں ہے اظہار محبت وہ کسی طریقے سے اس بات کو مان لیں، ان کے دل میں بھی میرے لیے احساس محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن میں بس دعا ہی کر سکتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور میں دعاؤں پہ دعائیں کرتی رہی کہ کاش انہیں بھی میری دلی کا خیال آئے، جو میں دل میں محسوس کرتی ہوں ان کے لیے وہ بھی مجھے محسوس کریں۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہم بات اب بھی کرتے ہیں، دوست ہم اب بھی ہیں، لیکن دعا اب بھی میری وہی ہے کہ کیسا وقت ہو، کون سا وقت ہو اور ان کے دل میں میرے لیے محبت کی کوئی کرن جاگ جائے۔ میں ابھی بھی انہی کے انتظار میں تھی کہ اچانک ان کی کال آئی کہ میری شادی طے ہو گئی ہے، میرے گھر والوں نے میری منگنی کر دی ہے۔ یہ سن کر میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دل میں سوچا جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور ضروری تو نہیں ہے جو ہم سوچیں وہی ہمیں ملے۔ جو ہماری قسمت میں ہو ہمیں اسی کو قبول کرنا ہے، اسی پہ خوشحال ہونا ہے۔ آج بھی محبت ہے اس کے لیے دل میں، اور شاید آنے والے وقت میں بھی رہے، لیکن شاید ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا، یا انہوں نے کبھی مجھے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتا وہی ہمیں ملتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں لیکن جو ہمارے مقدر میں ہو ہمیں وہی ملتا ہے، یہ حقیقت ہے۔